बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िंदगी मुख्तलिफ़ तरह के मराहल पे मुश्तमिल होती है और मुख्तलिफ़ तरह के हालात जो हैं उनका एक इंसान को सामना रहता है। मुश्किलात होती हैं, आसानियाँ होती हैं, खुशी के लम्हात होते हैं और इसी तरीके से एक इंसान की जो ज़िंदगी है वो इबारत है। हम ये समझते हैं, एक आम आदमी ये समझता है, एक अक्ल आम रखने वाला इंसान ये समझ रहा होता है कि मसाइल की वजह सिर्फ़ वसाइल की कमी है और वसाइल ज़्यादा हों तो मसाइल नहीं होते। मुझे वसाइल की अहमियत से कोई इनकार नहीं और कोई भी ज़ी शऊर इंसान ये नहीं कहेगा कि वसाइल गैर अहम होते हैं या वसाइल की हसूल के लिए कोशिश नहीं करनी चाहिए, वसाइल बढ़ाने के लिए कोशिश नहीं करनी चाहिए। कोई भी ज़ी शऊर इंसान ये बात नहीं करेगा। लेकिन मसाइल उनके भी होते हैं कि जिनके पास वसाइल की कोई कमी ना हो, कि जिनके पास वसाइल की बोतात हो, मसाइल उनके भी होते हैं। और फिर अर्ज़ करूं कि इसका मतलब ये नहीं है कि हमें वसाइल के हसूल, वसाइल को बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मसरूद है, एवरी लेजिटिमेट वे मस्ट बी यूज। हर एक जायज़ तरीका जो है वसाइल के हसूल का, वसाइल को बढ़ाने का, उस पर काम करना चाहिए। अब एक बात होती है एक इंसान की ज़हनी कैफियत, उसकी वाइब्रेशंस, उसकी एक इंसान की जो वाइब्रेशंस हैं, गोया उसकी जो ज़हनी कैफियत है और उसके अंदर पाए जाने वाले जो जज्बात हैं, जो इमोशंस हैं, जो उस वक़्त एक्टिव हैं, एक्टिव इमोशंस जो हैं, वो बहुत बड़ा फ़ैसला कुन बल्कि किरदार अदा करते हैं कि एक इंसान की जो लाइफ है वो किस सिमत में जा रही है, किस सिमत में जाएगी, क्या नताइज पैदा होंगे, किस तरह के सरकमस्टांसेस का, हालात का सामना इस इंसान को मज़ीद करना पड़ेगा। एक इंसान की एमोशनल स्टेट जो है, उसकी जो वाइब्रेशंस हैं, उसकी जो ज़हनी कैफियत है, बहुत बड़ा अमल दखल इस बात का होता है। आप ये देखें कि बाज़ लोग इतने डेस्परेट होते हैं, इतनी बेचैनी की इस कैफियत के अंदर होते हैं कि वो अपने मसाइल के हल के लिए, अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए इतने बेचैन, इतने बेसब्रे, इम्पेशेंट होते हैं और इस कदर का कोई शॉर्टकट चाहते हैं, इस तरह का कोई शॉर्टकट चाहते हैं कि जैसे आमिलों के पास जाने वाले, आप अगर ये जो रूहानी आलम, रूहानी आमल जो हैं, ये जो जादू टोने के माहिर अपने आप को गर्दानते हैं और अपनी पब्लिसिटी इस एतबार से कर रहे होते हैं, दर हकीकत ये इस कदर बेबस होते हैं कि ये अपने ज़िंदगी के जो बुनियादी मसाइल हैं, बेसिक मसाइल हैं, बुनियादी ज़रूरियात जो हैं, एक इंसान के ज़िंदा रहने के जो अखराजात हैं, इनको मीट नहीं कर पा रहे होते और ये पूरे नहीं हो रहे होते और इनके हसूल के लिए लोगों को ये झांसा दे रहे होते हैं कि मैं आपके सारे मसाइल हल कर दूंगा,
میں آپ کی ساری خواہشات پوری کر دوں گا، بغیر کسی کوشش کے، بغیر کسی محنت کے کر دوں گا، اور آپ صرف مجھے اتنے پیسے دے دیں. جسٹ پے می دس مچ آف دا منی اینڈ آئی ول بی ایبل ٹو سالو ایوری آف یور پرابلم. میں آپ کے ہر مسئلے کو حل کر دوں گا، آپ صرف ایک کام کر دیں، یو ہیو ٹو پے می دس مچ آف دا منی. یہ ان کا کہنا ہوتا ہے. اور یہ کن افراد کا کہنا ہوتا ہے؟ کہ جن افراد کے پاس روٹی کھانے کے پیسے نہیں ہیں، اور انہوں نے اپنے بچوں کو جو روٹی کھلانی ہے وہ اس طریقے سے انکم جو آئے گی اس سے کھلانی ہے. اب جب اس طرح کے لوگوں پہ ڈپینڈ کیا جاتا ہے، جب اس طرح کے لوگوں کے ہاتھ میں اپنی باغ ڈور دی جاتی ہے، جب اس طرح کے جب ایک انسان شارٹ کٹ چاہتا ہے، انسان چاہتا ہے کہ فوراً اس کے مسئلے کا حل ہو جائے، اور یہ کام ان کے پاس جانے والے افراد کون ہوتے ہیں؟ یہ وہ جانے والے افراد ہوتے ہیں کہ جو جہالت کی انتہا کے اوپر ہوتے ہیں، جو ایک ایبسولوٹلی فولش انسان ہوتے ہیں، اور جن کی کوئی عقل و دانش نہیں ہوتی، جن کی عقل معاف ہوئی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ ان کے پاس جاتے ہیں. جب یہ ان کے پاس جاتے ہیں، جب وہ ان پہ ڈپینڈ کرنے لگتے ہیں، تو ان کی جو ڈسٹرکشن ہے، ان کی جو تباہی ہے، وہ یقینی ہو جاتی ہے. اب اس میں کوئی بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی کہ وہ لوگ اب تباہ و برباد ہو جائیں گے. میں ایک ایسے بندے کو جانتا ہوں کہ وہ بندہ جو ہے وہ شروع سے اس کو یہ ذہن کے اندر رہتا ہے کہ میرے اوپر کسی نے جادو کیا ہوا ہے. وہ بلکہ پوری فیملی ہے، وہ اس کی ماں بھی ہے، اس کے 3 بیٹے بھی ہیں، اگر کوئی بہن ہے تو مجھے اس کا علم نہیں ہے. تو اب آپ یہ دیکھیے گا، ان ساروں کا اس ایک بات پہ یقین ہے کہ ہم پہ جادو ہویا ہوا ہے. اور پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ایک عامل کے پاس جاتے ہیں، وہ اس کے پاس دوسری روحانی شخصیت کے پاس جاتے ہیں، پھر وہ اگلی روحانی شخصیت کے پاس جاتے ہیں، پھر وہ اگلے عامل کے پاس جاتے ہیں، اور اس طرح کرتے کرتے ان کے پاس جتنے وسائل تھے وہ سارے ان کو کھلا چکے ہیں. ان کا مسئلہ اپنی جگہ پہ ہے، اس کے اندر کوئی اس کا حل نہیں ہوا، بلکہ وہ زیادہ ود دا پیسج آف ٹائم وہ زیادہ انٹینس ہوتا جا رہا ہے. اور کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ اس لیے نہیں کہ کوئی ان پہ جادو کر رہا ہے، بلکہ اس لیے کہ یہاں پہ جو کچھ چل رہا ہے، اس فیملی کے ذہنوں کے اندر جو کچھ چل رہا ہے، اٹ از بیکاز آف دس ریزن. تو لہٰذا اگر آپ نے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر مسائل زندگی کے اندر ہیں، کچھ مسائل تو ایسے ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپنے وقت پہ جانا ہے اور اپنے وقت سے پہلے نہیں جانا. آپ ان کے بارے میں ریلیکس ہو جائیں، اور کچھ چیزیں ہاں جو بیسکس ہیں، جو فنڈامنٹلز ہیں، ان پہ کام کریں. بنیادی نوعیت کے فنڈامنٹلز کیا ہیں؟ اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھنا، اپنے اندر ڈسپلن پیدا کرنا. کیا فنڈامنٹلز ہیں، کیا بنیادی باتیں ہیں؟ سوچ کو پازیٹیو کریں، اور پازیٹیو کریں، اور پازیٹیو کریں. اپنے اندر ڈسپلن پیدا کریں، اپنے اندر ڈسپلن پیدا کریں، اور کسی انسان پہ ایسے فوری طور پہ اور اندھا اعتبار نہ کریں، اور بالکل نہ کریں، ہے نا. یہ فنڈامنٹلز ہیں. اور کام کریں، اور اچھی پلاننگ کریں. اگر آپ کا ہیلتھ کا مسئلہ ہے تو اچھے ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں، اس کی ہدایات کے اوپر عمل کریں. اکنامکس کا مسئلہ ہے تو آپ اپنے وسائل بڑھانے کی کوشش کریں. اگر کہیں سے لوٹنگ چیٹنگ ہے تو وہ جادو کی وجہ سے نہیں ہے، اور اگر جادو کی وجہ سے ہوتی تو اب آپ یہ دیکھیے کہ جو جادوگر لوگ ہیں ان کے پاس تو اتنی دولت ہوتی کہ وہ سونے کے برتنوں میں کھا رہے ہوتے. دے وڈ ہیو بن سو ویلدی کہ وہ سونے کے برتنوں میں کھا رہے ہوتے، بادشاہوں کی زندگی جی رہے ہوتے. لیکن وہ ان کے گھر کی بنیادی ضروریات ہی بڑی مشکل سے پوری ہوتی ہیں، اور وہ آپ جیسے اور عام لوگوں کو بیوقوف بنا کے ان کو تو وہ وہاں سے اپنی روزی روٹی کماتے ہیں. تو اس وجہ سے کبھی بھی ان کے ہتھے نہ چڑھیے گا، وگرنہ ایک انسان کی جو آپ کی جو ٹوٹل لائف ہے وہ ایبسولوٹ ڈسٹرکشن کا شکار ہو جائے گی، اور اس کے اندر کچھ بھی نہیں بچے گا، اور اس کے اندر ڈپریشن بچے گا، مایوسی بچے گی، مفلوق الحالی آ جائے گی. اور پھر ایک انسان چاہے گا کہ شاید میری زندگی جو ہے موت سے زیادہ بدتر ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں عامل لوگ بہت بڑے کرمنل ہیں، اور اتنے بڑے کرمنل ہیں کہ ٹو بی فرینک اینڈ ٹو بی ٹرو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو تو چوکوں چوراہوں کے اندر اگر ان کو پھانسی دی جائے شاید، تو وہ بھی جو ہے کم ہوگی.